خدمت دین متین کے حوالے سے جہاں مردوں نے بے پناہ قربانیاں دیں وہ ہمارے آپ کے سب کے سامنے ہے، عہد رسالت سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ آج سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جاری ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں جہاں صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں ہیں، مردوں کی بے مثال قربانیاں ہیں، وہاں خواتین کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا کسی بھی میدان میں ہو۔ چونکہ آج عنوان تعلیم کا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اور خاص طور پہ ختم بخاری شریف کے حوالے سے پروگرام ہے، مردوں میں تو وہ صحابہ بکثرت تھے ہی جو احادیث روایت کرتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے، لیکن صحابیات میں بھی ایسی خواتین کی تعداد خاصہ ہے جنہوں نے حضور پاک کی احادیث کو امت تک پہنچانے کا کام کیا۔ ان میں سر فہرست ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ میں نے ابھی 4-5 روز پہلے ایک ایسی بات پڑھی کہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ خواتین کے لیے یہ اعجاز کی بات ہے، ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کے لیے یہ بہت اعجاز کی بات ہے۔ ہمارے ساتھی تو نہیں ہے، البتہ الجامعۃ الاشرفیہ ہی کے ایک لائق و فائق فرزند ہیں علامہ افروز قادری، اور بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ان کی کتاب قاموس الخواتین، اس کتاب میں انہوں نے یہ بات کئی حوالوں کے ساتھ لکھی ہے اور بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ اعزاز کی بات ہے۔ میرے علم میں پہلے نہیں تھی یہ بات، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہماری خواتین تک پہنچے، خاص طور پہ طالبات تک، معلمات تک، مبلغات تک۔ وہ بات یہ ہے، محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ جہاں مردوں نے حضور کی احادیث پہنچانے میں یقیناً بڑا رول ادا کیا، روات کی ایک بڑی تعداد ہے، لاکھوں میں ان کی تعداد ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی رہے مردوں میں جنہوں نے حضور کی طرف جھوٹ باندھا، جن کو ہم محدثین کے یہاں وضاعین کہتے ہیں، یعنی حضور پر احادیث گڑھنے کا انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ حضور پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اور یہ حدیث اتنے سلسلوں سے آئی ہے کہ اس حدیث کو محدثین نے حدیث متواتر کہا ہے، مطلب بہت مضبوط درجے کی حدیث ہے۔ اسی وجہ سے محدثین نے بڑی محنت کی کہ کوئی غلط بات حضور پاک کی طرف منسوب نہ ہو سکے۔ اس پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، اور سب سے ہمارے وہاں درس نظامی میں جو سب سے ٹف سبجیکٹ ہے، سب سے مشکل، سب سے زیادہ جس میں محنت چاہیے، وہ یہی فن اسماء الرجال ہے، جس میں اس بات کی چھان پھٹک ہوتی ہے کہ یہ حدیث کس کے ذریعے آئی ہے، پھر جتنے روات ہوتے ہیں حضور پاک سے لے کر کے آخری راوی تک، ان میں کون کیسا ہے، کس درجے کا ہے، وہ جھوٹا تو نہیں ہے، بدعتی تو نہیں ہے، اس کے حافظے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، یا وہ غیر عادل تو نہیں ہے۔ جیسے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں نے 100 سے زیادہ، مطلب خاصا تعداد ہے، فرماتے ایک اچھی خاصی تعداد ایسے راویوں کی ہے کہ جن کو بیت المال کی ذمہ داری دی جاتی تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، واقعتاً وہ امانت دار تھے، لیکن اس درجے کے متقی پرہیزگار نہیں تھے جس درجے کے متقی پرہیزگار ہونا چاہیے ایک راوی کو۔ اس لیے میں نے ان سے حدیثیں نہیں لی۔ امام مالک، آپ احتیاط کا اندازہ لگائیے، فرماتے ہیں میں نے ان سے احادیث اس لیے نہیں لی کہ وہ اس لیول کے نہیں تھے جس لیول کا ایک راوی کو ہونا چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے علماء، ہمارے فقہاء نے، ہمارے ائمہ نے کس احتیاط کے ساتھ دین کا کام کیا ہے، احادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حدیثیں گڑھی گئیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ کتنی خواتین میں وہ عظیم خواتین رہیں جنہوں نے حضور کی حدیثیں دوسروں تک پہنچائیں، راویہ رہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں آج تک کسی خاتون راویہ نے حضور پر کوئی حدیث جھوٹ نہیں باندھی۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مردوں میں ایسے لوگوں کی تعداد ہزاروں ہزار ہے جنہوں نے حضور پر جھوٹ باندھا۔
لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ عورتوں میں ایک راویہ ایسی نہیں ہے جس نے حضور پاک پر جھوٹ باندھا ہو. یہ کتنی خصوصیت ہے عورت کی. یعنی عورت اگر دین کی تبلیغ کرتی ہے اور وہ اس درجے تک پہنچتی ہے کہ وہ محدثہ ہو، جیسے ایک نام آتا قریمہ کا. یہ حضرت قریمہ اتنی عظیم خاتون تھیں کہ خطیب بغدادی نے ان کے پاس محض 5 دن کے اندر بخاری شریف کا ختم کر لیا تھا. اتنی عظیم. ارے خواتین میں ایسی ایسی، اللہ اکبر. یہ حفصہ بنت سیرین ہے، محمد بن سیرین کی بہن. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ محض 12 سال کی عمر میں میری بہن حفصہ بنت سیرین نے پورے قرآن مجید کا حافظہ کر لیا تھا، مطالب و معانی کے ساتھ. آگے فرماتے ہیں کہ ہماری بہن 2 دن میں ختم قرآن مجید کیا کرتی تھیں. اور فرماتے ہیں کہ فن قرات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ میں خود ان کی طرف رجوع کرتا تھا. جب میں الجھ جاتا تھا سوالات میں، طلبہ سوال کرتے تھے تو میں اپنی بہن کی طرف رجوع کرتا تھا. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے برادر گرامی حضرت مولانا فاضل صاحب قبلہ اسی قافلہ محبت کو آگے بڑھانے کے لیے بے پناہ کوششیں کر رہے ہیں. میں نے کچھ بچیوں کی کاپیز دیکھی اور ان کی عربی کے حوالے سے آپ نے ابھی ماشاءاللہ انگلش میں تو تقریریں سنی ابھی، اور پھر ماشاءاللہ ان کے وہاں پہ پڑھانے والی جو معلمات ہیں، اس کے علاوہ پڑھانے کے لیے خاص طور پہ استاذ گرامی حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ بھی تشریف لاتے ہیں. پھر یہ خود بھی پڑھاتے ہیں، ان کی اہلیہ پڑھاتی ہیں. یہ بہت اچھا نظام لے کے چل رہے ہیں. واقعتاً صرف یعنی نام ہی نہیں ہے، کام بھی ہے. نام ہے تو کام ہے. ریاض البھائی واقعی اس میں کوئی شک نہیں. میں نے آپ کی بچی کو بھی اس دن ماشاءاللہ سن کے دیکھا، بہت اچھا پڑھتی ہے ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی. تو یہ ماحول ہم چاہیں گے تو بنا لیں گے. وہ ماحول اس دور کا. ایک میں نے واقعہ پڑھا، ایک نام ہے فاطمہ بنت علاء الدین سمرقندی. واقعہ تو خیر کافی مشہور ہے، مگر اس کا ایک حصہ میں نے اس سال پڑھا. وہ حصہ یہ تھا کہ وہ خود بھی فتویٰ نویسی کرتی تھیں. ان کے والد صاحب کے پاس جو سوالات آتے تھے، استفتاء آتے تھے، تو وہ اپنی بیٹی کو دکھاتے تھے، بیٹی فاطمہ اس کو دیکھو. کیا وہ ماحول ہم دوبارہ سے نہیں لا سکتے کہ ہمارے گھروں میں ایسا ہی دین کا ماحول ہو کہ ہمارے بیٹے بھی علماء ہوں اور بیٹی بھی عالمات ہوں؟ وہ ماحول ہم چاہیں ضرور لا. ان کے باپ کہتے تھے بیٹا ذرا اس کو دیکھو حوصلہ بڑھانے کے لیے. تو وہ پھر جزیات تلاش کرتی تھیں کتب سے. فقہ حنفی کی بہت عظیم فقیہہ تھیں. ان کے بارے میں خیر ان کی شادی ان کے شاگرد امام ابو بکر ابن مسعود کاسانی سے ہوئی. وہ بھی بہت جید فقیہ تھے. اتنے بڑی فقیہ تھے کہ علامہ شامی کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں فقہ حنفی میں منار نور ہیں. اور سنو، فرماتے ہیں کہ ان کا عالم یہ تھا، ان کی بیوی کا یعنی فاطمہ بنت علاء الدین سمرقندی کا، انہا کانت تنقل المذہب نقلا جیدا، کہ وہ فقہ حنفی کے مذہب کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتی تھیں. دلائل ایسے رہتے تھے کہ سامنے والا خاموش ہو جاتا تھا. فقہ حنفی کو انہوں نے پیش کرنے میں بہت کمال حاصل کر لیا تھا. اس میں آگے تذکرہ نگاروں نے جو جملے لکھے ہیں وہ ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں اور ہماری بیٹیوں کا منوبل بڑھانے کے لیے کافی ہیں. آپ اگر محنت کریں، ہماری بچیاں محنت کریں، تو یہ اپنا نام ہی روشن نہیں کریں گی، اپنے خاندان والوں کا بھی نام روشن کریں گی. اس میں آگے لکھا ہوا ہے وَكَانَ زَوْجُهَا الْكَاسَانِي رُبَّمَا يَهِمُ فِي الْفَتْوَى فَتَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ وَتُعَرِّفُهُ وَجْهَ الْخَطَأِ فَيَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهَا وَعَلَى الْفَتْوَى خَطُّهَا وَخَطُّ أَبِيهَا وَخَطُّ زَوْجِهَا. کہ فاطمہ اتنی عظیم فقیہہ تھیں کہ خود تو وہ مذہب حنفی کو پیش کرتی تھی بہترین انداز میں، کبھی کبھی ان کے شوہر کو کسی فتوے میں وہم ہو جاتا تھا، کنفیوژن ہوتا تھا کہ یہ دلائل جو میں نے دیے ہیں آیا یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں، کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، کہیں پہ کوئی ایسا تو نہیں ہے میں نے قول راجح مرجوح پیش کر دیا ہو یا دلائل کمزور رہ گئے ہوں. لکھا ہوا ہے وَرُبَّمَا زَوْجُهَا الْكَاسَانِي يَهِمُ فِي الْفَتْوَى، کہ ان کے شوہر امام کاسانی جن کا نام ابو بکر ابن مسعود کاسانی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک منار نور ہیں. کہتے ہیں ان کے شوہر کو تو کبھی کبھی وہم ہو جاتا تھا. فَتَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ، ان کی جو بیوی تھی فاطمہ وہ اس کو ٹھیک کر دیا کرتی تھی، یعنی پڑھتی تھیں، نظر ثانی کرتی تھیں اور پھر
کتب فقہ کی روشنی میں اس کو دیکھتی تھیں، اس میں جو مسٹیکس غلطیاں ہوتی تھیں اس کو صحیح کر دیا کرتی تھیں۔ آپ اندازہ لگائیے اس گھر کا ماحول کیسا علمی ماحول ہوگا جس میں شوہر بھی بے مثال ہے، اس کی بیوی بھی بے مثال ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر وَتُعَرِّفُهُ وَجْهَ الْخَطَأِ، اور وہ فتوے میں جو غلطی ہے وہ بھی بتاتی تھیں اپنے شوہر کو کہ تم سے یہاں مسٹیک ہوئی ہے، تم سے فَيَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهَا، تو ان کے شوہر کہتے تھے ہاں تمہاری بات صحیح ہے۔ اور ان کے گھر سے جب فتویٰ ریلیز ہوتا تھا تو اس فتوے پر، سنو آپ حضرات سنو سارے لوگ، اس فتوے پر ان کے والد صاحب کے بھی دستخط ہوتے تھے، فاطمہ کے بھی دستخط ہوتے تھے، اور ان کے شوہر کے بھی دستخط ہوتے تھے۔ اور درسگاہ میں پڑھاتے ہوئے کبھی کبھی امام کاسانی جیسے ہو جاتا، کبھی کبھی کوئی سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آتا تو اندر جاتے تھے۔ ایک دن کسی طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ اندر کیوں جاتے ہیں؟ فرمانے لگے یار میرے سمجھ میں کوئی بات اگر نہیں آتی ہے تو میں اندر اپنی بیوی سے جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ حضرت ابو الوفا قرشی فرماتے، ہمارے تمامی حضرات آپ تشریف فرما، دیکھو یہ اگر ہم چاہیں گے تو ماحول بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بنا، وہ دور تو نہیں آئے گا مگر اس دور کی کچھ نہ کچھ جھلک تو آ جائے گی، کوشش کریں گے تو۔ ابو الوفا قرشی فرماتے ہیں کہ علماء ما وراء النہر، آج کا ازبکستان یہ اس علاقے میں ہے، آج فرماتے ہیں کہ ما وراء النہر میں علمی گھرانوں کی علمی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان کے گھر سے جب کوئی کتاب لکھ کے آتی ہے، ان کے گھر سے جب کوئی شرعی رائے آتی ہے، ان کے گھر سے جب کوئی فتویٰ آتا ہے تو اس پہ صرف مردوں کے دستخط نہیں ہوتے ہیں، ان کے گھر کی خواتین کے بھی دستخط ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہماری بیٹیاں محنت کریں، کوشش کریں، یہ شیخ جمال الدین یوسف ہیں، بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے، میں جس کا سبجیکٹ کی بات کر رہا تھا فن اسماء الرجال، اس پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو اللہ نے بڑی شہرت دی تھی۔ ظاہر ہے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو وہ بہت مشہور ہو گئے ہوں گے، لیکن آگے لکھا ہوا ہے ان کے تذکرے میں کہ جتنی شہرت اللہ نے شیخ جمال الدین یوسف کو دی تھی اس سے کہیں زیادہ شہرت اللہ پاک نے ان کی بیوی ام فاطمہ عائشہ بنت ابراہیم بن صدیق کو عطا فرمائی تھی۔ ان کی بیوی کو اور زیادہ شہرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک بیٹی دی جس کا نام رکھا گیا زینب۔ فرماتے ہیں کہ زینب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت دی اور قرآن پاک پڑھنے میں ایسا لحن داودی عطا فرمایا کہ ان کی شادی ہوئی علامہ ابن کثیر سے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میری زوجہ کو اللہ نے تلاوت کا ایسا لحن، ایسا لہجہ عطا فرمایا، فرماتے ہیں کہ بہت سارے مرد قرہ حضرات بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علامہ ابن الجزری ہیں، علامہ ابن الجزری فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سلمہ کو میں نے فن قرات میں اتنی محنت سے پڑھایا، کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں، یعنی یہ کہہ لو کہ وہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں کوئی میری بیٹی سے فن قرات میں ہمسری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا میں اس موقع پر عرض کروں گا آپ تمامی حضرات سے، مردوں سے بھی، کہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، زیور تعلیم سے آراستہ کرو۔ یہ ہمارے برادر گرامی ڈاکٹر سید نور عالم صاحب قبلہ ہمارے ہم سبق ساتھی ہیں، حضرت مولانا کامل صاحب قبلہ اور ہم سب ساتھ میں ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ رہتے تھے۔ یہ بڑے اچھے ہمارے شریف بھائی تھے، یہ تھے۔ ہم تو بہت یہ سمجھ لو کہ ان سے تکرار کرنے والوں میں سے تھے ماشاءاللہ، اور یہ بڑے قابل ترین شخصیت کے مالک ہیں، پی ایچ ڈی بھی انہوں نے کی ہے، اور امان ملت کے بڑے معتمد ہیں، اور ماشاءاللہ البرکات ہی میں پڑھاتے ہیں، ہمارے بڑے احباب میں سے ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ابھی عمرے کے سفر سے بھی آئے، اس دن ہم علی گڑھ گئے ماشاءاللہ، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہم نے مدینہ شریف کا تحفہ بھی کھایا، اسی دن ہم گئے تھے ماشاءاللہ، اور ہماری سعادت مندی یہ رہی، اور بڑی محبتوں سے انہوں نے نوازا، یہ تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں خاص طور پہ یہ عرض کروں گا آپ لوگوں سے کہ محررہ مطہرہ کا پیغام یہ بھی لے کے آئے ہیں، اور ہم بھی جہاں جاتے ہیں بہرحال محررہ شریف کا یہ پیغام تو پہنچا ہی دیتے ہیں کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ محررہ شریف کا یہ پیغام ہے، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو
ہاں بچوں کو، اور حضرت مولانا فاضل صاحب قبلہ اور ان کے تمام، ہمارے شعیب امجدی صاحب شاید آج تشریف نہیں لائے، اور حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ، ان کی پوری ٹیم، ہمارے شبو بھائی ہیں، گڈو بھائی ہیں، ہمارے احمد بھائی ہیں، ہمارے حاجی صاحب تشریف فرما ہیں، تمام حضرات جو ان کے ساتھ، ہمارے مولانا حیدر صاحب، مولانا عظیم صاحب قبلہ، حضرت مولانا عرفان صاحب قبلہ، اور ہمارے آپ کے سب کے سرپرست ہمارے بزرگ عالم دین حضرت مولانا نفیس صاحب قبلہ، حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، تمامی حضرات تشریف فرما ہیں، سب سرپرستی کرتے ہیں۔ میں ان کے حوصلے اور ہمت کو دیکھتا ہوں تو یقیناً خوشی ہوتی ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوگا، مگر ایک دن ضرور ہوگا اگر محنت کرو۔ ابھی تو یہ ان کے خواب کا ایک پارٹ ہے، ان کے خواب کا ایک حصہ ہے، ان کے اندر جو شاہین صفت اللہ نے ان کو بنایا ہے، اللہ پاک نے ان کو حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو یہ ان کے سفر کا آغاز ہے، رب نے چاہا تو وہ دن ضرور آئے گا کہ جامعۃ الہلال کی گونج ہمارے بھارت کے الگ الگ حصوں تک جائے گی انشاءاللہ۔ جس حساب سے بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور کئی بچیاں تو ماشاءاللہ عربی کی عبارت پڑھتی ہیں مدرسوں میں، جیسے بڑے ذہین طلبہ پڑھتے ہیں اس انداز کی عربی کی عبارت پڑھتی ہیں ماشاءاللہ۔ انگلش بھی بہت اچھی ہے، یعنی صرف نام نہیں ہے، کام بھی ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں مولانا فاضل صاحب کی محنتوں کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ اور میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ محنت کرو، کوشش کرو، خوب محنت کرو، آگے جاؤ، ہمت سے کام لو، دین کا کام کرتے رہو۔ بڑے پریشر میں آ جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ادارہ چلانا، بنانا، اور پھر شروع سے شروعات کرنے والوں کے لیے بہت سنگھرش کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ان سے کبھی کبھی کہتا ہوں، ان کی ہمت افزائی کے طور پہ، ویسے ماشاءاللہ خود بھی کافی مضبوط ہیں، مگر میں ان سے کہتا ہوں، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ یہ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک دفعہ امان میاں صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، سید صاحب تو میں ویسے تو خیر زیادہ میں نے اس دن پڑھے تھے، وہ مجھے یاد آ رہا ہے، بلکہ میں انہی کے لیے لکھ کے لایا تھا، میرے لکھے ہوئے نہیں ہیں، میں شاعر نہیں ہوں، میں نے کسی کے لکھے ہوئے تھے تو میں نے موبائل میں لے کر کے آیا تھا۔ اشعار یہ تھے کہ سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا، ندیوں سا آدر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا، ہم آدم کے بیٹے ہیں کیوں سوچیں راستہ سرل ہوگا، کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا، ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا، وہ آج نہیں تو کل ہوگا، اور کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی، محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ یہ محنت جاری رکھیں گے انشاءاللہ، ان کی محنت جاری ہے، اور رب نے چاہا یہاں سے فارغات ہیں جو بچیاں ہماری ماشاءاللہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جا رہی ہیں، رب نے چاہا تو وہ بھی جہاں جہاں پر بھی دین کا کام کریں گی، اللہ ان کے ذریعے سے بھی دین کا خوب کام لے گا۔ اور میں دعا کروں گا تمام اداروں کے لیے، تمام جامعات کے لیے، مکاتب کی شکل میں ہو، بڑے اداروں کی شکل میں ہو، مولا تعالیٰ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، سب کو خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ بس میں آخر میں یہ 2 مصرے پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مولانا فاضل صاحب قبلہ نے یہ کم عرصے میں اتنا بڑا کام کر دیا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، ریاض البھائی ذرا 2 مصرے سن لو ذرا۔ آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ یاد آ گئے؟ اب تو مجھے یاد آتے رہیں گے۔ 4 مصرے مجھے اور یاد آئے، میں نے عزیز ملت کے لیے پڑھے تھے الجامعۃ الاشرفیہ میں۔ عزیز ملت نے بھی بڑا کام کیا ماشاءاللہ، بہت بڑا۔ اور رات ہم رودرپور میں تھے، ہمارے مولانا عالمگیر صاحب شاید آئے ہوں گے، وہاں پر مولانا سعید صاحب ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اشرفیہ میں۔ ارے میں حیرت میں پڑ گیا، انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کا ماشاءاللہ، بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو مولانا فاضل صاحب کے لیے 4 مصرے، اور پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کا پروگرام، چونکہ ختم بخاری بھی ہے، تو مولانا فاضل صاحب کے لیے میں پڑھوں گا کہ لاکھ اندھیرے روکیں میرا رستہ لیکن، لاکھ اندھیرے روکیں میرا رستہ لیکن، میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا۔ لاکھ اندھیرے روکیں میرا رستہ لیکن، میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا، منزلیں لاکھ کٹھن آئیں گزر جاؤں گا، حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا۔
حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑی قربانیاں رہی ہیں ہمارے حاجی صاحب کی ادارے کے لیے، اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کا ساتھ دیں، ہم سب مل کے ان کا ساتھ دیں۔ کسی نے کہا تھا یار گڑ نہ دو گڑ جیسی بولی تو بول دو، بھئی گڑ نہ دو گڑ جیسی بولی تو بول دو۔ ان کا منوبل بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واقعتاً، اس میں ایسا نہیں ہے ہمارے ساتھی ہیں تو ہم کوئی غلو سے کام لے رہے ہوں، میں واقعتاً کہہ رہا ہوں، باخدا کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کم وقت میں واقعتاً بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ حضرت تاج المشائخ حضور سیدی سندی حضور امین ملت غائبانہ تذکرہ کرتے ہیں، حضرت امان میاں صاحب غائبانہ تذکرہ کرتے ہیں، بہت بڑا کام کیا ہے۔ مالک ان کے مقاصد کو پورا فرمائے، ادارے کو نظر بد سے بچائے، بچیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کا خوب کام لے، اور ان کا جو خواب ابھی ادھورا ہے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر دے۔ میں کہتا ہوں کہ صبر رکھو، بڑا کام وقت مانگتا ہے۔ السلام علیکم۔